غزہ میں امن معاہدے کے بعد بھی اسرائیل کی ہٹ دھرمی جاری ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ جب تک حماس تمام اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں واپس نہیں کرتی، رفح کراسنگ کو بند رکھا جائے گا اور غزہ جانے والی امداد کو کم کیا جائے گا۔ بین الاقوامی امدادی تنظیم ریڈ کراس نے کہا ہے کہ غزہ میں بڑے پیمانے پر امداد کی ترسیل ابھی تک شروع نہیں ہو پائی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں منیر اکرم صاحب، اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مندوب ہیں۔ بہت بہت شکریہ منیر اکرم صاحب۔ فرمائیے گا کہ غزہ امن معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں۔ ٹرمپ نے دستخط سے پہلے اسرائیل کا دورہ کیا، وہاں خطاب بھی کیا۔ معاہدے سے پہلے اسرائیل نے قطر میں موجود حماس رہنماؤں پر حملہ بھی کیا۔ غزہ میں ابھی تک بڑے پیمانے پر امدادی سرگرمیاں شروع نہیں ہو سکیں، تو کیا امیدیں اور خدشات ہیں اس معاہدے پر دستخط کے بعد؟ جی، اس میں جو پہلی قدم جو لیا گیا ہے وہ اہم ہے۔ ایک سیز فائر ہو گیا فی الحال۔ اس میں جو فلسطینی اور اسرائیلی جو کیپٹیوز تھے ان کے ایکسچینج ہوئی ہے، اور یہ مانا گیا ہے کہ امداد غزہ کی پاپولیشن کو پہنچی جائے گی، اور اس میں جو انٹری پوائنٹس ہیں اس کو کھولا جائے گا۔ اب جو اسرائیل کر رہا ہے وہ یوزول اس کی نارمل یہ حرکتیں ہوتی ہیں کہ کہاں نہ کہاں وہ آبسٹیکلز کریٹ کر رہا ہے، پر میرے خیال میں جب تک کہ ٹرمپ صاحب کی کمٹمنٹ ہے اس معاہدے پر، تو ان کو استعمال کر کے اور اسرائیل کو منوانا پڑے گا کہ معاہدے کو امپلیمنٹ کریں صحیح طرح سے۔ اچھا منیر اکرم صاحب، مختلف یورپی ممالک نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا ہے۔ اسرائیل کے خلاف دنیا بھر سے آوازیں بھی اٹھ رہی تھیں، تو کیا اسرائیل صرف اس وجہ سے اس وقت معاہدہ کر رہا ہے اور یرغمالیوں کی رہائی کے بعد پھر جنگ شروع کر سکتا ہے، یا پھر امریکی صدر کی جانب سے معاہدے پر دستخط کے بعد اسرائیل جنگ سے باز رہے گا؟ جی دیکھیں، بالکل صاف ہے کہ نیتن یاہو کو جو روک سکتا ہے وہ صرف ٹرمپ صاحب، اور انہی کی وجہ سے جب انہوں نے دباؤ ڈالا نیتن یاہو پر تو اس نے قطر سے معافی مانگی، اور یہ جو صلح ہے اس کے اوپر انہوں نے دستخط کیے۔ اس میں ادل بدل کی ضرور، پر ان کو منوانے میں ٹرمپ صاحب کا پریشر تھا جس وجہ سے وہ مانا ہے۔ تو اسی لیے آگے بھی بڑھنے میں اس میں دیکھیں معاہدے میں کچھ اچھی چیزیں ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر کلیریفیکیشن کی ضرورت ہوگی۔ اچھی چیزیں کیا ہیں اس میں؟ کہ انہوں نے کہا ہے کہ جس سے غزہ سے پاپولیشن کو باہر نہیں نکالا جائے گا۔ دوسرا کہ ویسٹ بینک کی اینیکسیشن نہیں ہوگی، اور تیسرا کہ جب کنڈیشن جیسی پیش آتی ہیں تو جو ٹو اسٹیٹ سلوشن ہے اس کے اوپر بھی مذاکرات ہوں گی اور وہ اس کو اسٹیبلش کرنے کی بات ہوگی۔ یہ پازیٹیو چیزیں ہیں۔ اب اس میں کلیئرٹی رہتی ہے کہ انہوں نے کہا حماس کو ڈسارم کریں اور حماس کی گورننس نہیں ہو۔ اب یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، کیونکہ حماس تو الیکٹ ہوئی تھی غزہ میں 8 سال پہلے، اور ابھی بھی وہاں کوئی یعنی کہ آرگنائزیشن نہیں ہے کہ وہاں کوئی آرڈر، آرگنائزیشن، ڈسٹریبیوشن آف اسسٹنس، ہسپتال چلانا ہے، سب کچھ چلانا ہے، وہ اور کوئی نہیں، وہاں اور کوئی ادارہ نہیں ہے جو چلا سکتا ہے۔ تو اسی لیے یہ بڑا مشکل سوال ہے کہ جی حماس کا رول کیا ہوگا، اس کو کس طرح سے نکالا جائے گا۔ دوسری طرف سے اسرائیل غزہ سے نہیں نکلا اب تک، ان کی فوجیں اب تک بیٹھی بھی ہیں، اور وہ ان کو کیسے نکالا جائے گا، کب نکالا جائے گا، اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے آگے پھر وہ جو باتیں ہیں کہ گورننس کیسی ہوگی، یہ بڑا اہم نکتہ ہے منیر اکرم صاحب، کہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ حماس کا رول کیا ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں، اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کی تعمیر نو اور نظام چلانے کے لیے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لانے کی بھی بات اس معاہدے میں شامل ہے، اور ایک فورس بھی قائم کرنے کی شق بھی معاہدے کے اندر موجود ہے۔ اس سارے معاملے کے بعد کیا اب اس چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل غزہ سے مکمل انخلا کرے گا اگر یہ سیٹ اپ جس کی بات ہو رہی ہے وہ آ جاتا ہے تو؟ میرے خیال میں جو خیال تو یہی ہے کہ ٹیکنوکریٹک حکومت بنے گی، پر دیکھیں وہ ٹیکنوکریٹک حکومت تو کہاں سے آئے گی؟ فلسطینیوں کی ہونی چاہیے، تو فلسطینی ٹیکنوکریٹس کو ڈھونڈنا پڑے گا۔
پھر اگر وہ فلسطینی ٹیکنوکریٹس کو ڈھونڈتے ہیں تو وہاں کام چلانے کے لیے ان پہ تو صرف وہی ہے نا جو حماس کے ساتھ کام کر رہے تھے، جو یا تو حماس کے ساتھ تھے یا وہاں کوپریٹ کر رہے تھے. تو اگر حکومت کرنی ہوگی تو حماس کو کس طرح سے ہٹایا جائے گا، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اور پھر اگر تو پھر اسرائیلی یہ کنڈیشن لگا کر پھر وہ کہیں گے ہم غزہ سے نہیں نکلتے ہیں. تو یہ دو مسئلے ابھی بہت اہم ہیں، ان کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہوگی اگلے دنوں میں. اچھا منیر اکرم صاحب، ہم نے گزشتہ روز بھی دیکھا شرم الشیخ میں بہت ہی پذیرائی ہوئی پاکستانی وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی ان کی بہت تعریف کی، فیلڈ مارشل صاحب کی بھی بڑی تعریف ہوئی ہے. تو اس سارے معاملے کے اوپر اگر ہم اس کو دیکھیں تو پاکستان کا کردار، آپ اس غزہ کے اندر جو پیس ہو رہا ہے، امن معاہدہ ہو رہا ہے، اس میں پاکستان کا کردار، اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کتنا وائٹل رول ادا کیا ہے پاکستان نے؟ جی دیکھیے، پاکستان کی کریڈیبلٹی بڑھ گئی ہے. جو یہ 4 دن کی جنگ ہوئی ہے ہندوستان کے ساتھ، اس کے بعد میں ہماری کریڈیبلٹی بڑھ گئی ہے. جو ہمارے یہ پورے خطے میں عرب ممالک ہیں وہ سب پاکستان کو اچھی نظر سے دیکھ رہے ہیں. تیسرا پوائنٹ کہ ہم نے ٹرمپ صاحب کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے ہیں پرسنل لیول پر، فیلڈ مارشل صاحب نے اور پرائم منسٹر صاحب نے ابھی تو اچھے تعلقات. تو یہ سب کنڈیشنز کی وجہ سے ہمارا رول مانا گیا ہے اور ہمیں اس میں شامل کیا گیا ہے. پر ہم نے کلیئر ہونا چاہیے کہ دیکھیں ہمارا رول ایک سپورٹنگ رول ہوگا. ہم جو پرائمری رسپانسبلٹی ہے اس میں وہ فلسطینیوں کی ہے، اور پھر جو باقی جو اس کے ارد گرد جو عرب ہیں ان کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے. ہمارا رول یہی ہے کہ ہم سپورٹ کریں جہاں بھی عرب اور مسلم کنسنسس جہاں جس چیز پر ہو اس کو ہم سپورٹ کریں. ہمارا رول وہاں تک رہنا چاہیے، ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہم اس خطے میں ہے ہی نہیں، بالکل دور ہیں اس سے. بالکل درست بات ہے. منیر اکرم صاحب، اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مندوب، بہت بہت شکریہ. آپ کا کر رہے تھے اور غزہ کا جو پیس معاہدہ ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا اس کے اوپر تفصیل سے روشنی ڈال رہے تھے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان سید فواز زیدی کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.